صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيد الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا قائد العارفین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار عارفوں کے رہنما، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں اولیاء کرام کے متعلق عرض کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ولایت کے مقام پر وہ لوگ فائز ہوں گے جنہیں دیکھنے سے اللہ یاد آ جائے۔ ایک ایسی ہستی کا عرس مبارک یعنی 979واں عرس مبارک ناظرین، جنہیں داتا کے نگر کی شان کہتے ہیں، بلکہ یوں کہیے کہ داتا کے نگر کی شان آپ ہی کے صدقے سے حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا انشاءاللہ ہم تذکرہ پاک کریں گے۔ لہذا تمام دیکھنے والوں کو جہاں جہاں آپ کے محبین موجود ہیں، میری جانب سے 92 نیوز کی جانب سے، میرے تمام اسکالرز کی جانب سے بہت بہت مبارکباد۔ ناظرین کرام، پہلے تو ذہن میں رکھیں کہ یہ بر صغیر پاک و ہند کے اولیاء کرام کی شب و روز محنتوں اور قربانیوں کا نتیجہ ہے، اور ان کا احسان عظیم ہے کہ ہم اور آپ مسلمان ہیں الحمدللہ، اور اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ یہ وہ اولیاء ہیں جن کے مبارک قدم جہاں گئے وہ خطہ انہی کے دم قدم سے عزت و رفعت پا گیا۔ یعنی آپ یوں سمجھ لیجئے کہ بغداد کا حوالہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے، اجمیر شریف کا حوالہ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ بنے، اجودن کو پاک پتن بنا کر بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے اسے شہرت دوام عطا کر دی۔ اسی طرح لاہور کو عزت و رفعت حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ سے ملی کہ لاہور کا دوسرا نام داتا کا نگر ہو گیا، کہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ پکار اٹھتے ہیں اس بات کو محسوس کرتے ہوئے کہ یہ شہر لاہور ہندوستان کے تمام شہروں میں قطب ارشاد کی طرح ہے، مخدوم الاولیاء، سلطان الاصفیاء، قدوۃ السالکین، سند الواصلین، مرکز تجلیات، منبع فیوز و برکات، الشیخ السید علی بن عثمان الحجویری المعروف حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ بر صغیر میں قافلہ شریعت و طریقت اور حکمت و معرفت کی سرخیل ہیں، بلکہ اولین مبلغین اسلام میں آپ شامل ہوتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی تصوف کی دنیا میں وہ خدمات ہیں کہ جسے کبھی بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا ناظرین۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ تصوف کی دنیا کے وہ عظیم شاہکار اور ممتاز بزرگ ہیں جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمال محبت اور مطابعت سے ولایت کے اعلیٰ و عرفہ مقام اور بلند مراتب پر فائز ہو کر خلافت الہیہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیابت کبریٰ کے منصب جلیلہ پر متمکن ہوئے، جنہوں نے بر صغیر کو اسلام کے نور سے منور کر دیا۔ یہ وہ پاک اور بلند پایا ہستی ہیں جو باب مدینۃ العلم مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے علمی اور روحانی فیضان کا حسین ترین پرتاؤ ہیں، جو سلسلہ جنیدیہ میں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی روحانی اساس کے امین ہیں، جو آسمان ولایت کے وہ چاند ہیں جن کے نور سے لاکھوں دلوں کی بنجر زمینیں زرخیز ہو گئیں۔ یہ وہ حسنی سید ہیں جنہوں نے مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے علمی اور روحانی سمندر سے خلق کو ایسا سیراب کیا کہ جو ناقص تھے
جو ناقص تھے وہ کامل بن گئے، اور جو کامل تھے وہ خلق کے رہنما بن گئے، یعنی لیڈر بن گئے، جن کی ایک نگاہ کرم سے گناہوں کی دلدل میں غرق تائب ہو کر مقام ولایت کو پہنچے، جن کے در پر حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ جیسی بلند پایا ہستی اپنی جبین ناز کو جھکایا کرتی ہیں، جن کے در پر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کاسائے گدائی لیے کھڑے نظر آتے ہیں۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ بہت سے اولیاء وقت کو ملے اور ان کے ہم صحبت بھی رہے۔ مقام و مرتبہ ناظرین ایسا کہ حضرت خضر علیہ السلام سے آپ کی گہری دوستی تھی، یعنی آپ سے گہری دوستی رکھتے تھے اور ان سے علم ظاہری و باطنی حاصل کیا کرتے تھے، جنہوں نے اپنی معرکۃ الآراء تصنیف کشف المحجوب کے ذریعے صوفیہ کے افکار اور ان کے تعلیمات کو مکمل طور پر احکام شریعت کے نہ صرف تابع فرمایا بلکہ قرار دیا، بلکہ ساتھ ساتھ تصوف کو شریعت کا امین اور نگہبان بنا کر پیش کیا۔ یوں بر صغیر میں ایک ایسے اسلامی مکتبہ تصوف کی بنیاد رکھی جس کی بلندیوں پر ہمیشہ شریعت و طریقت کا پرچم لہراتا رہا ہے۔ کشف المحجوب تصوف کی دنیا کی وہ تصنیف ہے ناظرین جو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے آغوش رحمت خداوندی میں بیٹھ کر لکھی، جو مسائل شریعت و طریقت اور حقیقت و معرفت کا بیش بہا گنجینہ بھی ہے اور اولیاء متقدمین کے حالات بابرکات اور ان کی مقدس تعلیمات کا بہترین خزینہ بھی ہے۔ یعنی آپ ذرا سوچئے کہ کشف المحجوب وہ انسائکلوپیڈیا ہے، مجھے یہ کہنے دیجئے، اور دستور العمل ہے اور ایک ایسا شاہکار ہے جو ایک مرشد کامل کا درجہ رکھتی ہے۔ کشف المحجوب میں جو رموز طریقت اور جن حقائق معرفت کو منکشف کیا گیا ہے ان کی بنیاد حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مکاشفات پر نہیں رکھی بلکہ ان کا ماخذ قرآن و سنت کو قرار دیا یا دنیا عرفان کی مستند کتابوں میں سے اس کو حاصل کیا جس کا ذکر ہمیں کشف المحجوب میں ملتا ہے۔ بر صغیر میں اسلامی تصوف کو جامع انداز میں پیش کرنے والی یہ اولین تصنیف جس سے مابعد صوفیہ کرام، سالکین، علمی حلقے اور روحانیت کی شارع کے مسافر جو ہے مکمل طور پہ مستفیض ہوتے رہے۔ حضرت فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ محمد پارسا رحمۃ اللہ علیہ جیسے اولو العزم مشائخ اور کبار صوفیہ سے لے کر رونلڈ اے نکلسن تک نے سب نے جو ہے اس سے استفادہ کیا، بلکہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کشف المحجوب کے لیے کیا شورۂ آفاق جملہ فرماتے ہیں کہ کشف المحجوب وہ مبارک تصنیف ہے کہ اگر کسی کو مرشد میسر نہ ہو تو اس کتاب کشف المحجوب کا مطالعہ اس کے لیے مرشد کامل کی طرح فیض رساں ہو۔ وسیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ کشف المحجوب جیسا کہ ظاہر ہے روحانیت کی دنیا کے جتنے بھی مسافر ہیں ان کے لیے وہ ایک دستور العمل ہے، ایک آئین ہے، ایک منشور ہے، اس میں کوئی رائے نہیں، دوسری رائے نہیں۔ اچھا، اس میں بھی ہم نے اسپیسیفک کیا یہ کہ کشف المحجوب کی روشنی میں جو اولیاء کرام کے مراتب ہیں آج بنیادی طور پر اس پہ گفتگو ہو، تو میرا خیال ہے آغاز کرتے ہیں کہ صوفی اور اکابرین امت نے حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کو کن القابات اور خاص طور پہ خصوصیات کے ساتھ یاد کیا، اور کشف المحجوب کا تھوڑا سا تعارف بھی ساتھ ساتھ ہو جائے، اور داتا صاحب کی نگاہ میں جو مقام ولایت ہے وہ کیا ہے، آغاز کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنید بھائی، جتنا آپ کا مختصر سوال ہے شاید اس کا جواب اتنا مختصر نہیں ہے، اور یہ اتنا پھیلا ہوا سوال ہے کہ اس پورے ایک سوال پر شاید ایک پروگرام بھی کم۔ جی جی جی۔ حضور داتا علی حجویری رحمہ اللہ جب سے آپ کا وصال ہوا ہے 5ویں صدی ہجری سے لے کر آج تک کوئی دور ایسا نہیں رہا کہ اولیاء عالم نے آپ کی مدح سرائی نہ کی ہو، آپ کی قصیدہ گوئی نہ کی ہو، اور آپ کے ساتھ اعلیٰ القابات منسوب کر کے اپنے لیے اعزاز نہ سمجھاؤ۔ ایک اگر صاحب نظر کے القاب کو ذکر کیا جائے تو کثیر وقت درکار ہے، میں مختصراً یہ 2 حوالے دوں گا یا 3۔ ایک سب سے بڑا حوالہ تو یہ ہے کہ حضور خواجہ خواجگاں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ نے جب داتا صاحب کے حضور 40 دن مسلسل بیٹھ کر فیض حاصل کیا تو جاتے ہوئے جو آپ نے کہا اس کلام میں، اس ایک شعر میں داتا صاحب کے 5 القاب ذکر فرمائے
گنج بخش فیض عالم واہ مظہر نور خدا سبحان اللہ ناقصاں را پیر کامل آہا اور کاملاں را رہنما. اللہ اکبر. یہ 5 کے 5 داتا صاحب کے شخصیت کے جو متعدد احوال ہیں ان کا ذکر ہے دراصل. سبحان اللہ. اس میں آپ گنج بخش جس پر بعض لوگ متذبذب بھی ہوتے ہیں کہ یہ شاید اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے اس کا اطلاق نہیں ہو سکتا. گنج بخش کا معنی ہوتا ہے خزانے دینے والا. واہ اب یہ خزانہ علم کا بھی ہے، روحانیت کا بھی ہے، سبحان اللہ. ظاہری طور پر کسی کو کسی نعمت سے نوازنا بھی ہے. تو یہ ساری چونکہ مخلوق میں علماء کی صفتیں ہیں، اولیاء کی صفتیں ہیں، تو اس اعتبار سے فارسی کے اس لفظ کو کسی ہستی کی طرف منسوب کرنا یہ کلام میں رائج رہا ہے اور کسی کو اس پر تردد نہیں رہا. واہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے صحابہ سے مشکات میں حدیث ہے، شعب الایمان میں امام بیہقی نے نقل کی ہے، حضرت انس سے مروی ہے، حضور نے فرمایا کہ سب سے بڑا سخی اللہ ہے سبحان اللہ. اور اللہ کے بعد سب سے بڑا سخی میں ہوں. اللہ. اور پھر فرمایا میرے بعد وہ عالم ہوگا جو علم حاصل کرے اور پھر اس علم کو فروغ دے. اس کو آپ نے سخی دینے والا کہا ہے. اسی کو فارسی زبان میں داتا کہتے ہیں. تو ایک عالم، ایک روحانیت اور طریقت کا علم بردار اگر فیوز روحانیہ تقسیم کرتا ہے تو اس کو گنج بخش کہتے ہیں. اللہ. اچھا، پھر خواجہ نظام پاک کا حوالہ آپ نے پیش کر دیا. علامہ اقبال جن کا کلام امر ہو چکا ہے داتا صاحب کی طرف منسوب ہونے کی وجہ سے، انہوں نے لکھا کہ سید حجویر مخدوم امم آہا مرکد او پیر سنجر را حرم. اللہ اکبر. یہ کتنی بڑی بات ہے جو علامہ کہہ رہے ہیں. اللہ. اور اسی طرح علامہ کہتے ہیں کہ خاک پنجاب از دم او زندہ گشت، صبح ما از دم او تابندہ گشت. اقبال کہتے ہیں کہ بر صغیر کی جو سرزمین ہے وہ داتا صاحب کے وجود کی وجہ سے منور اور تاباں ہے اور اس نے ترقی کی راہ اختیار کی ہے. اللہ. اور پنجاب کی سرزمین اگر روشن ہوئی ہے تو داتا صاحب کے وجود کی بنا پر. سبحان اللہ. داتا صاحب علیہ رحمہ نے جو اولیاء کے مقام اور مراتب بیان کیے ہیں اس میں کشف المحجوب کا ایک پیرا پیش کرنا چاہتا ہوں. بتائیے. کشف المحجوب آپ کی مایہ ناز کتاب ہے. واہ. پنہاں کو عیاں کرنے والی. واہ. سبحان اللہ. سر بستہ رازوں کو کھولنے والی. سبحان اللہ. طریقت کے جو اسالیب ہیں اور انتہائی دقیق اور مشکل مقامات ہیں، داتا صاحب ان کو آسان لفظوں میں پڑھنے والے قاری کے دل میں انڈیڑ دیتے ہیں. سبحان تو اللہ. یہ رازوں کو کھولتی ہے، سر بستہ اور پوشیدہ رازوں کو مخاطب کے دل میں انڈیل دیتی ہے. تو یہ کشف المحجوب اتنی بڑی کتاب ہے کہ خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی فرما رہے ہیں کہ یہ ایک سالک کے لیے مرشد کا درجہ رکھتی ہے. اللہ. اس کا درجہ بدرجہ بالترتیب مطالعہ کسی صاحب نظر کی اگر سرپرستی میں ہو تو بہت اعلیٰ ہے. ٹھیک. تو داتا صاحب اس میں ایک پیرا فرما رہے ہیں اولیاء کے حوالے سے اور یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اور اس میں بہت سارے کانسیپٹس کلیئر ہوتے ہیں. میں جلدی سے سناتا ہوں. آپ نے فرمایا یہ کشف المحجوب کے صفحہ نمبر 399 پہ ہے. آپ نے فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من آذا لی ولیا فقد استحل محاربتی. جس نے میرے کسی ولی کو ایذا دی اس نے میرے لیے میری جنگ جائز کر لی. یہ اللہ فرما رہا ہے، حدیث قدسی ہے. اس سے مراد واضح ہے کہ اولیاء کا خاص ناصر اور مددگار اللہ ہے اور اس نے اپنی ان ہستیوں کو اپنی دوستی اور ولایت کے لیے مخصوص کر لیا ہے اور اللہ نے ان کو اپنے ملک کا والی بنایا ہے، ان کو اپنے افعال و قوت کا مظہر بنایا ہے. اللہ. اور ان کو انواع و اقسام کی کرامتیں عطا کی ہیں. آفات طبع و ہوا سے ان کو پاک کیا ہے، نفس کی پیروی سے انہیں آزاد کیا ہے، حتیٰ کہ باران رحمت
جو آسمان سے نازل ہو رہی ہے وہ ان کے دم قدم کے صدقہ سے، سبحان، اور زمین سے جو سبزہ اگ رہا ہے وہ ان کی صفا و حال کی برکت سے اگ رہا ہے، اور کافر پر مومن کو غلبہ انہی کی ہمت سے حاصل ہے۔ اللہ، اس قسم کے اولیاء کرام 4000 کی تعداد میں لوگوں سے مکتوم اور مخفی موجود ہیں، اور ایسے مخفی ہیں کہ ایک دوسرے کو نہیں پہچانتے، اور وہ خود اپنے جمال حال سے بے خبر ہیں، اور اپنے تمام احوال میں اپنے سے اور مخلوق سے مستور ہیں ہر جگہ ہیں، ہر شہر میں ہیں، ہماری نگاہ نہیں دیکھ رہی، مستور اور مخفی ہیں۔ اور مختصر یہ فرمایا ان 4000 اولیاء اکرام میں جو ارباب حل و عقد ہیں، جنہیں سرہنگان درگاہ حق کہا جاتا ہے، وہ 300 نفوس قدسی ہیں جنہیں اصطلاح تصوف میں اخیار کہتے ہیں، 40 وہ ہستیاں ہیں جنہیں ابدال کہتے ہیں، 7 وہ ہیں جنہیں ابرار کہتے ہیں، 4 وہ ہیں جنہیں اوتاد کہتے ہیں، 3 وہ ہیں جنہیں نقیب کہتے ہیں، 1 وہ ہے جو قطب کہلاتا ہے اور اسے غوث بھی کہتے ہیں، اور یہ تمام ایک دوسرے کو جانتے اور پہچانتے ہیں۔ اور ایک لائن جو سارا کرک ہے اس پوری کی پوری گفتگو کا، فرماتے ہیں اور یہ تمام ایک دوسرے کو جانتے پہچانتے ہیں اور نظام معاملات و امور تصرف میں ایک دوسرے کے اذن و اجازت کے محتاج ہیں، اور انہی کے ذریعے سے کارہائے عالم رواں دواں۔ کیا کہنے، بات آگے بڑھاتا ہوں ڈاکٹر صاحب۔ اب اس میں ابتدائی تعارف تو ہو گیا، حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے زمانہ تابعین کے جو ائمہ ولایت ہیں ان کو ظاہر ہے بہت ہی خصوصیات کے ساتھ جو ہے آپ نے مخاطب کیا ہے، القابات سے نوازا ہے، اور ان کے جو خواص ہیں خاص طور پر ان کے مراتب کے اعتبار سے کئی مراتب سے ظاہر ہے ان کو جو ہے موسوم کیا ہے، ذرا اس کے بارے میں بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ داتا صاحب کے بارے میں بڑی خوبصورت باتیں ہو رہی ہیں، اور کشف المحجوب کا تذکرہ جس کو تصوف کی دنیا میں ایک جامع اور مختصر کتاب کے طور پر بطور انسائکلوپیڈیا کی پیش کیا جاتا ہے۔ بالکل ایسا، اور یہ تو آپ کی اسپیشلٹی بھی ہے۔ داتا صاحب خود لکھتے ہیں کہ جس بندے نے مجھ سے سوالات کیا تو اس نے کہا جی مجھے آپ نے تصوف کے بارے میں باتیں بتاتے ہوئے ابتدا کی بھی بات کرنی ہے اور انتہا کی بھی کرنی ہے، تو پھر میں نے اللہ تعالیٰ سے باقاعدہ استخارہ کر کے اجازت چاہی کہ مجھ سے حجابات کو اٹھانے کی بات کی جا رہی ہے جو ہمیں مشاہدہ اور مکاشفہ کے طور پر معلوم ہیں، ایسے اسرار و رموز کو کھولنے کی اللہ تعالیٰ اگر مجھے اجازت دیں تو پھر تو میں لکھ دیتا ہوں، ورنہ علم کی سطح پر میں باتیں کر دوں گا۔ تو پھر کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ نے مجھے باقاعدہ اجازت دی۔ آپ تابعین کا تذکرہ بڑے خوبصورت انداز سے فرماتے ہیں، آپ کا ایک بڑا خوبصورت اسلوب ہے۔ سب سے پہلے آپ القابات لکھتے ہیں، پھر اس شخصیت کا صوفیانہ تعارف، پھر اس کے بعد تصوف سے متعلقہ اس کے اقوال لے کے آتے ہیں، یہ آپ کی جامعیت ہے۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ دیکھیں، پہلا لقب لکھتے ہیں آفتاب امت، یعنی امت محمدیہ کے سورج، یعنی آپ ہدایت نبوی کا اور ہدایت الوہی کا وہ رنگ آپ پر تھا کہ آپ کو یہ لقب دیا۔ دوسرا لقب دیا شمع دین و ملت۔ اب یہ شمع کا اشارہ شارحین کے نزدیک یہ ہے کہ یہ رات کے وقت اور اندھیروں کے وقت جب دین و ملت اندھیرے کے ماحول میں ہو تو حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی شمع کا کام دیتی ہے، ایسا ہی تو روشنی پھیلاتی ہے۔ اس کے بعد بڑا خوبصورت لکھتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس لاڈلے کو کیا ماحول دیا۔ دو وجہ لکھتے ہیں کہ آپ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہونے کے باوجود بھی زیارت نہیں کر سکے، دو وجہ تھی۔ ایک تو آپ کا غلبہ حال ایسا تھا کہ اگر ان کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرائی جاتی تو یہ قدموں میں سر رکھ کے گوشہ عدم میں ہی چلے جاتے، اللہ، یعنی اتنی تاب نہیں رکھتے تھے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد مبارک کی ظاہری زیارت کر سکے۔ اللہ، روحانی لنک تو تھا تو چونکہ مغلوب الحال تھے۔ دوسری وجہ والدہ کی خدمت، تو اسی وجہ سے پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اتنا لاڈ دیا، ان کا باقاعدہ حلیہ بیان کیا صحابہ کے ساتھ، اللہ، ان کی پذیرائی کی، ان کے شافع ہونے کی اطلاع دی۔ اچھا، پھر آپ کا ایک قول لکھتے ہیں کہ
کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب ملاقات ہوئی تو انہوں نے جب ان کی ایک مستانہ کیفیتیں اور عاشقانہ کیفیت دیکھیں تو وہ بھی بڑے چھوئے. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ ان کا بھی بڑا ذکر کیا. امام حسن بصری کا بھی آپ نے بڑا تفصیلی تذکرہ کیا. 2 لقب ان کے بتا دوں آپ کو. کہا امام اثر، فرید دہر، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت عظمیٰ کا جو رنگ ائمہ اہل بیت میں چل رہا تھا وہ تو چل ہی رہا تھا، لیکن ایک خلافت کا فیض آپ کو بھی ملا. اور اس کے بعد وہاں جو خوبصورت بات لکھی آپ کے بارے میں، کسی نے آپ سے سوال کیا جناب صبر کسے کہتے ہیں؟ آپ نے کہا ایک صبر ہوتا ہے صرف مشکلات پر صبر، اور ایک صبر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی منع کی ہوئی چیز اس سے رکنا. پھر اس نے پوچھا جناب اس میں پختگی کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا کہ جب آپ رضائے الہی کے مقام پر کھڑے ہو جائیں گے تو پھر آپ کو صحیح معنی میں صبر کرنا آ جائے گا. سبحان اللہ. بات آگے بڑھاتے ہیں. ظاہر ہے یہ موضوع بہت، یہ بذات خود ایک چیپٹر ہے ان کی بک کا، لیکن وہی بات ہے کہ یہ اتنا پھیلا ہوا موضوع ہے کہ مجھے یقین ہے کہ اس کا حق تو کسی صورت ہم ادا نہیں کر سکتے. لیکن یہ ہے کہ ظاہر ہے جو آج سننے والے لوگ ہیں پوری دنیا میں ان کو کم از کم یہ پتہ چلے کہ کشف المحجوب ایکچولی ہے کیا. جو ہم بار بار ریپیٹڈلی کہہ رہے ہیں نا کہ یہ روحانیت کا سفر اختیار کرنے والے اور شارع پر چلنے والوں کے لیے یہ ایک انسائکلوپیڈیا ہے. تو یہ انسائکلوپیڈیا ہے. علامہ صاحب حضرت داتا گنج بخش علی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے تبع تابعین کے جو جلیل القدر اولیاء کا ذکر کیا، بہت ہی کمال الفاظ میں اس کا آپ ذکر کیجئے، اور ان کے بارے میں جس عقیدت کا آپ نے اظہار کیا ہے وہ اپنی جگہ جو ہے بڑا شاندار ہے. بلکہ میں یہ چاہوں گا کہ اگر آپ مجھے کہیں تو میں تھوڑا سا ایک بیریئر لگا دوں کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ تک میں چاہتا ہوں ذرا لوگوں کو بتائیے، پھر اس کے بعد ہم وہاں سے کنٹینیو کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنید صاحب تبع تابعین کے جو اولیاء ہیں ان کا ذکر بڑے آسان انداز میں آپ نے کیا، اور آپ نے جو بیٹر لگایا امام احمد بن حنبل تک، تو 20 اس میں آتے ہیں جی تعداد کے اعتبار سے 20 اولیاء آتے ہیں جن کا آپ نے ذکر فرمایا. اب میں اختصار کے ساتھ ان کے القابات ایسے کمال کے ہیں. ابھی جامی صاحب بھی فرما رہے تھے اور میں دیکھ رہا ہوں کہ جس کو جو لقب دیا اس کی ریپیٹیشن کہیں تکرار نہیں ہے. کمال کہیں تکرار نہیں ہے، نہ اہل بیت میں، نہ کہیں خلفائے راشدین میں، نہ دیگر اولیاء میں، کہیں بھی تکرار نہیں ہے. جس کو جو لقب دیا اور وہ باکمال دیا. بھائی لقب آپ اس وقت دیتے ہیں یا تو دیکھیں یا مکمل ایتھنٹک سورسز سے پڑھیں، اور یقیناً آپ پر ہر چیز منکشف تھی. تو آپ فرماتے سب سے پہلے آپ حبیب اجمی کا ذکر کرتے ہیں، فرماتے شجاع طریقت. یہ لفظ دیکھیں کیسا زبردست ہے. فرماتے طریقت کے تمام رموز سے آشنا اور مہارت تامہ رکھنے والے. پھر فرماتے متمکن اندر شریعت، یعنی شریعت کے اندر متمکن. ان 2 لفظوں کے اندر آپ نے پورا دریا کوزے کے اندر بند کر دیا اور بتا دیا کہ ولی ہوتا ہی وہ ہے جس کا اور حالہ جو ہے وہ شریعت ہوتا ہے، اور وہ شریعت سے سرے منہ انحراف نہیں کرتا. اس کی اساس اور بنیاد ہی شریعت ہوتی ہے. تو آپ فرماتے ہیں کہ حبیب اجمی علیہ رحمہ جو ہیں وہ متمکن اندر شریعت ہیں، شریعت سے ذرا بھی انحراف کرنے والے نہیں ہیں. فرماتے بلند ہمت ہیں، باقدر ہیں، معزز ہیں. پھر مالک بن دینار کا ذکر فرماتے نقیب اہل انس، یعنی جو اہل محبت اور انس رکھنے والے لوگ ہیں ان کے وہ نگہبان اور پاسبان ہے. آگے فرماتے زین جملہ جن و انس، یعنی جتنے جنات اور انسان ہیں ان کے لیے آپ باعث زینت ہیں. اس طرح ان کا ذکر فرماتے ہیں. اور اس کے بعد آگے بات فرماتے ہیں کہ اخلاص اگر نہ ہو تو بندہ 1000 سال بھی محبت کرتا رہے تو وہ محبت نفع نہیں دیتی اس محبت، اور اس کا اظہار بے حد ضروری ہے. آگے جا کے امام اعظم ابو حنیفہ کا ذکر فرماتے ہیں، نعمان بن ثابت کا، اور بڑے آسان فرماتے ہیں امام الائمہ، ان تمام اماموں کے امام، مقتدائے سنیہ یعنی جو سنت کے پیروکار ہیں ان کے مقتدا، شرف فقہا یعنی فقہا کا شرف، عز علماء اور علماء کی عزت. فرماتے ہیں کہ جب آپ نے عزلت نشینی کا ارادہ فرمایا تو رسالت امام علیہ السلام نے خواب میں آ کے آپ کو فرمایا کہ آپ نے میری سنت کا احیاء کرنا ہے، اے نعمان بن ثابت اپنی گوشہ نشینی فوراً چھوڑ دی. اللہ. تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اس وقت گوشہ نشینی آپ نے فرماتے میں ترک کر دی. دوسرے خواب کا ذکر فرماتے ہیں، اپنا فیض عالم فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا میں بلال حبشی کے مزار پر تھا، سرحانے کی طرف میں نے سر رکھا، آنکھ لگ گئی، میں نے دیکھا رسالت امام علیہ السلام نے اپنے پہلو میں نعمان بن ثابت کو امام اعظم حنیفہ کو لے رکھا ہے. تو فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا اور بڑے غور سے دیکھا، میری آنکھوں میں جب تعجب تھا تو میرے نبی نے اس کو اپنے نگاہ نبوت سے دیکھا اور پہچانا. فرمایا میں جانتا ہوں کہ آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں، اصل میں یہ جو میرے پہلو میں ہیں یہ نعمان بن ثابت ہیں اور یہ آپ کے اور آپ کے اہل علاقہ کے امام ہیں، فقہ کے اندر آپ کے امام ہیں. تو آپ فرماتے ہیں اس پر ایک بڑا لطیف نقطہ آپ نے بیان فرمایا.
آپ فرماتے ہیں کہ مجھے سے یہ پیغام ملا کہ تبا کے اعتبار سے آپ فانی ہیں، تبا کے اعتبار سے آپ فانی ہیں، مگر احکام شرع کے ساتھ آپ باقی اور قائم ہیں۔ کیونکہ قیادت آپ کی نبی کریم علیہ السلام فرما رہے تھے، تو آپ فرماتے ہیں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیغمبر سے صدور خطا ممکن نہیں ہے، بالکل ٹھیک، پیغمبر سے صدور خطا ممکن نہیں، تو فرمایا جو اس ذات کے ساتھ قائم ہوگا اس سے بھی خطا ممکن نہیں۔ تو لہٰذا فقہ حنفی کو اس طرح ایلیبریٹ کر رہے ہیں کہ فقہ حنفی میں بھی کہیں کوئی جھول یا کہیں کوئی کمی قطعاً نہیں ہے۔ آگے آپ ذکر فرماتے ہیں، ذنون مصری علیہ الرحمہ کا ذکر فرماتے ہیں کہ آپ سفینۃ التحقیق ہیں اور کرامت ہیں، شمشیر شرف ولایت ہیں، اور جب آپ کا وصال ہوا تو رسالت امام علیہ السلام نے 70 لوگوں کے ساتھ 70 لوگوں نے خواب میں دیکھا کہ آپ نے آپ کا استقبال کیا، اور آپ کی پیشانی پہ لکھا گیا ھذا حبیب اللہ ماتا فی حب اللہ، کہ یہ اللہ کے حبیب ہیں جو اللہ کی محبت میں ان کا وصال ہوا۔ پھر ابراہیم بن ادھم کا ذکر فرماتے ہیں، بشر حافی کی تو بس چھوٹی سی بات چند سیکنڈ میں آپ فرماتے ہیں بشر حافی جو ہیں سریر معرفت تاج ہیں اور اہل معاملت ہیں، ان کی جوتا نہ پہننے کی وجہ بیان فرماتے ہیں، فرماتے ہیں جوتا نہ پہننے کی وجہ یہ تھی کہ بشر حافی فرماتے ہیں کہ حافی اسی لیے کہا، حافی اس لیے کہا نا ننگے پاؤں والے، تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ زمین اللہ کا فرش ہے، اور اگر میں جوتا پہن لوں تو میں سمجھوں گا کہ یہ جوتا میرے پاؤں اور زمین کے مابین جو حجاب بن جاتا ہے، اور میں رب کی زمین کے مابین اپنے پاؤں کے اندر حجاب قائم نہیں کرنا چاہتا۔ اللہ، اور پھر ظاہر ہے حضرت امام محمد بن ادریس شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، سری صفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بڑا طویل ذکر ہے فضیل بن عیاض۔ ڈاکٹر صاحب اب ذرا یہ بتائیے، داتا صاحب نے جو متاخرین صوفیہ کرام کا تذکرہ فرمایا وہ بڑا خوبصورت انداز ہے آپ کا، کن الفاظ میں فرمائے بتائیے، کن القابات سے ان کو نوازا، اور خاص طور پہ کن مراتب کے ساتھ ان کو موسوم کیا؟ تقریباً 11 کے قریب آپ نے متاخرین صوفیہ کا تذکرہ کیا ہے، 11 کے قریب جی، اور وہاں ایک بڑا خوبصورت جملے آپ نے فرمائے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ متقدمین جو صوفیہ کا رنگ تھا وہ متاخرین کے ہاں بطور تسلسل کے تو جاری رہا، ٹھیک ہے، لیکن جو علو ہمت اور ریاضت و مجاہدہ میں جو تقدم پہلو کو حاصل تھا وہ یہاں تھوڑا کمی نظر آتی تھی۔ ٹھیک ہے، فیض میں یکسانیت تھی، ٹھیک ہے، لیکن بہرحال طریقے میں تھوڑا فرق تھا۔ اس میں آپ نے جن بزرگوں کو زیادہ لکھا، حضرت ابو العباس احمد بن محمد قصاب رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ کیا، اور آپ کو 2 لقب دیے، زینت راہ ولایت۔ ٹھیک، یہ صرف ولی نہیں ہوتا بلکہ اس کے جسم کی زیارت بھی ولایت کو ظاہر کرتی ہے۔ ان کا فیض و برکت، چہرے کی چمک، ٹھیک، ان کا ڈھب زندگی بتاتا تھا۔ دوسرا جمال اہل ہدایت، ٹھیک، یعنی ہدایت کے راستے پر جب متمکن ہو کے بیٹھتے ہیں تو لوگوں کے لیے کشش کا باعث ہے۔ واہ، یعنی کسی ولی کو دیکھنے کا موقع ملے تو ایک عام بندہ اور گناہ گار بندہ کھچا جاتا ہے، لگتا یہ ہے کہ وہ کوئی اس کی اندر کے باطن کی غذا لے کے بیٹھا ہے جو یہ محروم ہوا پھرتا ہے، یعنی وہ باطن کی مقناطیسیت اس کو اپنی طرف مقناطیسیت سے وہ کھینچتا ہے۔ آپ کے بارے میں لکھا علو حال بڑا بلند تھا، صدق فراست، مطلب یہ تھا کہ امور محجوبہ ان کو بھی آپ دیکھتے تھے اور اس میں بھی سچے ہوتے تھے۔ اس کے بعد لکھا کہ کثرت برہان، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے برہان اعظم کہا۔ یہ اولیاء حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فیض کی چھتری کے نیچے بیٹھے ہوئے، یہ آپ کے لیے برہان ہیں۔ اللہ، یعنی یہ برہان ہیں حضور کے فیضان کی، سبحان کہ وہ آپ کا جو فیض رحمت للعالمین والا تھا وہ صرف وہاں رکا نہیں، وہ قیامت تک اولیاء کے ذریعے جاری رہے گا۔ اس کے بعد آپ کا ایک واقعہ لکھا، آپ کی قبولیت عند اللہ اتنی تھی، آپ کہتے ہیں کہ میں ایک جگہ سے گزرا تو ایک لڑکا تھا، اس نے اونٹ پر کوئی سامان لادا ہوا تھا، اب اونٹ اس کا کہیں گرا تو اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی، تو لوگ وہاں کافی جمع تھے، تو میں نے دیکھا لوگ سامان اتار رہے ہیں اور وہ جو بچہ تھا ایک طرف کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کو بار بار پکار رہا تھا، اے اللہ تعالیٰ میں ایک مصیبت میں پھنس گیا ہوں، میری مدد فرمائیں، مجھے یہاں سے نجات دے۔ تو آپ جب وہاں پہنچے، جب آپ کو اطلاع ملی تو آپ نے اس اونٹ کی مہار پکڑی اور ایک محبت کی نگاہ سے آسمان کی طرف دیکھا، اونٹ بالکل صحیح سالم کھڑا ہو گیا۔ لوگ بڑے حیران ہوئے، جی اس کی کیا وجہ ہے؟
تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے کبھی اللہ کو خوش کر کے دیکھا ہو تو اللہ تعالیٰ تمہاری بھی دعائیں قبول کرے. ہم نے اللہ تعالیٰ کو بڑا خوش کیا ہے, اس لیے جب ہم بھی اللہ تعالیٰ کی طرف نگاہ کرتے ہیں تمنا اور التجا کی, اللہ تعالیٰ ہماری باتوں کو سنتا ہے. سبحان. اس کے بعد آپ نے جی حضرت ابو علی حسن بن محمد دقاق رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا خوبصورت تذکرہ کیا. اچھا. لکھتے ہیں جی بیان مریدین, یعنی تصوف جو راہ ارادت ہے اس کو آپ نے بڑا خوبصورت بیان فرمایا ہے. برہان محققین, یعنی جو حقیقت آشنا اولیاء ہیں آپ ان کے لیے بھی بڑی دلیل ہیں. تو پھر لکھا جی آپ کی بڑی خوبی یہ تھی کہ یہ تصوف جو تھا اس کو پھیلانے میں, بیان کرنے میں, پہنچانے میں آپ کو بڑی شہرت تھی, بڑی زبان آپ کی فصیح اور بلیغ تھی. آپ کے خوبصورت قول بتایا, من انس بغیر ہی ضعف فی حال ہی, جس نے اللہ کے علاوہ کسی اور سے انس کیا وہ کمزور حال کا بندہ ہے. ومن نطق من غیر ہی کاذب فی مقالہ ہی, جس نے اللہ کے علاوہ کسی کی بات کی تو اس کی بات میں جھوٹ کی آمیزش ہوگی. یعنی یہاں پر اگر میں کہوں تو میری تصحیح فرمائیے کہ یہ جو ایلیگیشن لگتا ہے صوفیہ پہ کہ وہ توحید پرستی سے دور کرتے ہیں, توحید پرستی کا سب سے بڑا درس تو یہاں پر مل رہا ہے, یہاں سے ملتا ہے. پھر آپ کے بعد اس کے بعد آپ سے ایک واقعہ آپ سے نکل گیا. آپ کے پاس ایک بندہ ہے, اس نے کہا جناب توکل کسے کہتے ہیں؟ اور وہ سائل جب سوال کر رہا تھا وہ حیران بھی تھا کہ حضرت صاحب اتنے مقام و مرتبے والے ہیں لیکن سر پر جو پگڑی باندھی ہے وہ تو بہت قیمتی ہے. تو اس کے دل میں تھا کہ یار پگڑی یہ کسی طرح مجھے دے دیں اور میرے سوال کا بھی جواب دے دیں. تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کے بندے توکل تو ہوتا ہے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا, آپ عجیب بھروسے والے بندے, پگڑی پر بھی نگاہ رکھی ہوئی ہے اور سوال کا جواب بھی چاہتے ہیں, تو آپ نے وہ پگڑی بھی دے دی اور توکل کی حقیقت. بالکل ٹھیک. تینوں اب آپ کا بہت شکریہ, آپ تشریف لائیں. کتاب الشفا کی جانب آپ کو لیے چلتے ہیں. ہر قسم کی پریشانی دور کرنے کا عمل آپ کو بتلاتے ہیں. فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جو شخص کثرت کے ساتھ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث کا ورد کرے گا وہ ہر قسم کی پریشانی سے انشاءاللہ محفوظ رہے گا. حضرت داتا گنج بخش علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ کا قول مبارک ہے کہ مخلوق خدا کو کھانا کھلاؤ کیونکہ ہر چیز کی زکوٰۃ ہوتی ہے اور گھر کی زکوٰۃ مہمان کو کھانا کھلانا ہے. ایک نور کا عالم ہے, ایک نور کا عالم ہے, داتا تیری نگری میں ایک نور کا عالم ہے, داتا تیری نگری میں جلووں کی چھماچھم ہے, جلووں کی چھماچھم ہے, داتا تیری نگری میں ایک نور کا عالم ہے. ایک دست تسلی ہے رکھا ہوا سینے پر, ایک دست تسلی ہے رکھا ہوا سینے پر, بھولا ہوا ہر غم ہے, داتا تیری نگری میں بھولا ہوا ہر غم ہے. اس شہر میں جو آئے اس شہر کا ہو جائے, اس شہر میں جو آئے اس شہر کا ہو جائے, وہ پیار کا
मौसम है। दाता तेरी नगरी में वो प्यार का मौसम है। होता है यहाँ कर सर ऊंचा गरीबों का, होता है यहाँ आकर सर ऊंचा गरीबों का, और शाहों का सर खम है, और शाहों का सर खम है। दाता तेरी नगरी में और शाहों का सर खम है। हर दुख का मुदावा है इस शहर में आ जाना, हर दुख का मुदावा है इस शहर में आ जाना, हर ज़ख्म का मरहम है। दाता तेरी नगरी में हर ज़ख्म का मरहम है। दाता तेरी नगरी में हर ज़ख्म का मरहम है। दाता तेरी नगरी में जलवों की छमाछम है। तैबा के सिवा हमने देखी न कहीं सरवर, तैबा के सिवा हमने देखी न कहीं सरवर, जो रौनक पे हम है। दाता तेरी नगरी में जो रौनक पे हम है। दाता तेरी नगरी में जलवों की छमाछम